ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس حدیث کے کچھ مسائل آپ تحریر کر لیں۔ میں آپ سب کو وہ مسائل لکھواتا ہوں اور آپ ان مسائل کو تحریر کریں، لکھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اعمال کی قبولیت۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہوگی تو عمل قبول ہوگا، بنا نیت کے عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے، غیر مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے کوئی عمل شروع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا یہ عمل غیر مسنون تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تیسری بات، تیسرا مسئلہ، اپنے نیت کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، اس کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ اگر کسی کے عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے، دکھلاوا شامل ہو جائے، شہرت شامل ہو جائے تو اس کا وہ عمل اسی لمحے باطل ہو جائے گا۔ نمبر 4، دار الکفر سے، کفار کے علاقے سے اسلامی علاقوں کی طرف ہجرت کرنا۔ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ عبادات میں سے افضل عبادت ہے، عبادات میں افضل عبادت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب اس عمل میں ارادہ اللہ کی رضا ہو۔ افضل عبادت ہے، اس عبادت میں اگر ارادہ اللہ کی رضا ہو تو یہ افضل عبادت ہے۔ اس عمل کے اندر بھی جو اتنی بڑی قربانی ہے، اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو عبادت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے بغیر ہو، اللہ کی محبت کے بغیر ہو، اللہ کی طرف جزا مطلوب نہ ہو، کوئی اور مقصود ہو، کوئی اور ارادہ ہو، کوئی اور چاہت ہو، تو ایسے عمل کی چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ حدیث میں مثال دی گئی ہے نا کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا، نہیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سمجھی جائے گی۔
لیکن اگر کسی نے دنیا کی خاطر یا کسی عورت کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، علاقہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن صرف عورت کے لیے، نکاح کے لیے، دنیا کے لیے، تو اس کی ہجرت اس حقیر سی چیز کے لیے تصور کی جائے گی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی ایک حدیث، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی۔ مجاہد، قاری اور سخی سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ریاکاری کی وجہ سے۔ اور اگر اخلاص ہے، عمل چھوٹا ہے لیکن اخلاص ہے، تو اللہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، اس چھوٹے میں عمل میں اخلاص کی وجہ سے اسے موت کی وادیوں سے اللہ نکال دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر وہ 3 افراد جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 افراد جو غار میں پھنس گئے تھے، بہت بڑی چٹان آ کر غار کے سامنے پھنس گئی، اب اسے دھکا دے کر تھک گئے لیکن وہاں سے نکل نہیں پا رہے، نکلنے کا کوئی سامان نہیں، جنگل میں کون سننے والا، موت سامنے تھی۔ بالآخر ایک نے مشورہ دیا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ممکن ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ میں یہاں سے نکال دے۔ تو دعا میں انہوں نے اپنے وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے تھے اس کا واسطہ دیا، وسیلے کے طور پر اسے استعمال کیا۔ تو یاد رکھیں دعا کے اندر 2 چیزوں کا وسیلہ جائز ہے، بس 2 چیزوں کا وسیلہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ سے مانگو۔ رحمان کا وسیلہ، تو رحمان، تیرے رحمان کے واسطے، تیرے رحیم ہونے کے واسطے۔ یا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اپنے اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرو بطور وسیلے کے، اے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے ہے، تیرے لیے ہے، تو اس عمل کی وجہ سے تو مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ تو انہوں نے پیش کیا۔ ایک نے کیا کہا؟ میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوں، بیوی بچے بھی ہیں میرے، لیکن بیوی بچوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلا حق اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں۔ پھر اپنا پورا قصہ ہے، تفصیلاً وہ بیان کیا انہوں نے۔ اس عادت کو کبھی چھوڑا نہیں انہوں نے، اپنے ماں اور باپ کے حق کو ہمیشہ فوقیت دی۔ دوسرے نے کیا کہا؟ پروردگار امانت داری ایک مزدور اپنی اجرت بڑی معمولی سی میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، نہیں لی، میں نے اسے تجارت میں لگا کر بڑھا دیا، جب اسے ضرورت پڑی تو آیا امانت لینے کے لیے، میں نے بڑھا چڑھا کر جو تجارت میں اس کی امانت لگائی تھی، امانت داری کے ساتھ وافر مقدار میں وہ امانت اسے واپس کر دی۔ اللہ صرف تیری رضا کے لیے۔ تیسرے نے کہا اللہ گناہ کا موقع آ چکا، برائی کے ارادے کے لیے میں تیار تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس تیرے ڈر کی وجہ سے جو دل میں پیدا ہوا میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا۔ تینوں نے واسطہ دیا اللہ ہمارا یہ عمل اگر تیری رضا کے لیے ہے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وہ پتھر اور وہ بڑی چٹان جو ہل نہیں رہی تھی، اللہ نے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیے تھے، اس دعا میں انہوں نے وسیلہ استعمال کیا، اللہ نے چٹان کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیا، موت کے کنویں سے اللہ نے آزادی دے دی۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ ایک طرف وہ مجاہد، قاری اور سخی، اور دوسری طرف یہ ماں باپ کا فرما بردار، امانت داری اور گناہ کو چھوڑنے والا۔ تو وہ بہت بڑے عمل ہے، لیکن وہ جہنم میں گئے۔ یہ اس کے مقابلے میں چھوٹے عمل ہے، اللہ نے موت کے کنویں سے نکال دیا ان کو۔ صرف ایک چیز ہے، ان دونوں میں اگر غور سے دیکھیں تو صرف فیصلہ کن چیز صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ میں نے وہ قول آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، بہت ہی چھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن اخلاص کی وجہ سے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ ذرہ برابر رہ جاتے ہیں، ذرہ برابر۔ تو یہ
کچھ عمل تھے جو آپ کے سامنے، کچھ باتیں، کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. مسائل تو اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان غور ہی کرتا رہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ذہن میں رہے. اب ایک اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. نیت کیوں کرنا ہوتی ہے؟ نیت کیوں کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، اس نیت میں اظہار ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. دل میں انسان جب نیت کرتا ہے تو دل میں یہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے. ایک مقصد. دوسرا مقصد یہ ہے انسان جب نیت کرتا ہے تو اس نیت سے عبادات کے درمیان فرق ہوتا ہے. فرق فرض عبادت اور نفل عبادت میں. مثلا اگر میں نیت نہ کروں اور نماز پڑھ لوں تو کیسے پتہ چلے گا یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے؟ بنا نیت کے عبادت کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا. فرض کو فرض سے اور فرض کو سنت سے، سنت کو نفل سے جدا کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے. اگر میں نماز شروع کر دوں اللہ اکبر نیت کے بغیر تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی. عمل سے پہلے نیت ہے، اس لیے نیت کی جاتی ہے. ہجرت جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. ہجرت نمبر ایک، پہلی قسم ہے علاقہ چھوڑنا، یعنی دارالکفر چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جانا. کفار کے علاقوں کو چھوڑ کر اسلامی علاقوں میں آ جانا، اپنے اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے، شرعی احکام پر عمل کرنے کی خاطر. دنیا کی سہولت کے لیے نہیں، دنیا کی آسائشوں کے لیے نہیں. یاد رکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی اتاری ہے جس میں یہ اللہ نے کہا جب اللہ نے یہ سوال کیا کہ تم نے عمل کیوں نہیں کہا، اور جواب کیا دیا؟ پروردگار عمل کرنا مشکل تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ میری زمین تو بڑی وسیع تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. اس کو بڑی گنجائش ملتی، بڑے دنیاوی فوائد ملتے. ہجرت تو کرو. لوگ اسلامی علاقوں کو چھوڑ کر دارالکفر جاتے ہیں صرف دنیا کی آسائش کے لیے. یہ آسائشیں صرف دنیا میں ملیں گی، صرف دنیا میں، آخرت میں نہیں ملیں گی. ہاں اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں حکومت کفار کی ہے، آپ شرعی احکامات پر آسانی سے عمل کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے کرتے رہیں. لیکن اگر کسی مسئلے میں شریعت نے وہ عمل مانگا ہو، شریعت نے اس کام کرنے کا حکم دیا ہو اور اس حکومت کی وجہ سے وہاں پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو، وہاں پر عمل کرنے کی پابندی ہو، تو ہجرت کرنا فرض ہے. چاہے اچھا گھر، اچھا پینا، اچھا لباس آپ کو چھوڑنا پڑے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی معیت میں مکہ جیسی عظیم سرزمین، آپ نے مکہ کو خطاب کرتے فرمایا تھا، اے مکہ تو ایسا خوبصورت گھر ہے، تو ایسی خوبصورت جگہ ہے، اے بیت اللہ میری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، وگرنہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں کرتا. لیکن اس قوم کے ظلم اسے اتنے ہیں کہ آج میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. چلے گئے. مکہ جیسی خوبصورت جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی. سب سے پہلا حق اللہ کی عبادت ہے، ورنہ وہ انسان جانور ہے جو زندگی گزارتا ہے صرف کھانے پینے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے اور سونے کے لیے. کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے. اسے اللہ نے اشرف بنایا، اسے بولنے والا بنایا، اسے ذی شعور بنایا، اس کے لیے ایک معلم کا انتخاب کیا، اس کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، رہنما اصول دیے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر اس طرح زندگی گزارتا ہے تو بدترین انسان ہے. یہ دنیا میں آسائشیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے تو قید خانہ، آخرت میں ہمارے لیے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے. بھائی پردہ اختیار نہیں کر سکتے ہم،
حکومت کی طرف سے پابندی ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اللہ نے پردے کا حکم دیا تو آپ کے لیے ہجرت فرض ہے. نماز اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، باجماعت نماز پڑھنا، آزادانہ طور پر عبادت کرنا، تو ہجرت فرض ہو گئی آپ کے لیے. کفار کے علاقوں میں صرف وہ شخص جا سکتا ہے. اگر بات کرتے ہیں تعلیم اور تعلم کے لیے، ٹھنڈا پانی بھی لیا، تعلیم اور تعلم کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے کاروبار کے لیے جاتے ہیں. یاد رکھیں کاروبار اور کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے، اور یا تعلیم اور تعلم کے لیے جانے والا انسان ہے تو اس کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں. اسلامی علاقے کو چھوڑ کر کفری علاقے میں جا رہا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں. اپنا عقیدہ اسے معلوم ہو، کتاب و سنت کا اتنا علم ہو کہ کافر کی سازش اور چال میں نہ پھنس سکے، اتنا علم اس کے پاس ہو کم از کم کفار کے غربوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، اسلام کا دفاع کر سکتا ہو، اسلامی احکامات پر اسے رسوخ حاصل ہو، پھر وہ جا کر پڑھ سکتا ہے. اگر اسے اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی اور کفار کے علاقے میں چلا جائے اور وہاں جا کر زندگی گزارتا ہے، وہاں جا کر وہ رہائش اختیار کرتا ہے، یاد رکھیں ایسا شخص، اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، پھر وہ ملحد ہو کر، زندیق ہو کر، بے دین ہو کر، رب کا منکر ہو کر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دین کی توفیق بھی دی ہے، لیکن وہ بہت قلیل مقدار میں. بہرحال ایک ہجرت یہ ہے علاقہ چھوڑنا، دارالکفر چھوڑ کر دارالاسلام میں جانا. ہجرت کی دوسری قسم، وہ قسم یہ ہے، ہجرت کا معنی چھوڑنا، ہجرت کا معنی چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر انسان اللہ کی اطاعت اختیار کر لے، یہ بھی ہجرت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ہجرت یہ ہے، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کو روکا ہے نا، جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے. اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا اسے چھوڑ دینا، یہ افضل ہجرت ہے. اگر کوئی شخص دارالکفر سے دارالاسلام آ کر شرک کرتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے لیکن کفریہ امور میں مبتلا ہے، شرک کرتا ہے، قبر پرستی کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے، بدعات کا مرتکب ہے، اس کی ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کی تھی، یہ اللہ اس کے رسول کا باغی بن چکا ہے. تو سب سے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس نے گناہوں کو چھوڑنا ہے. پھر اطاعت پر اگر کما حق عمل نہیں ہو رہا تو پھر سرزمین کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہو. یہ عظیم ایسی حدیث ہے، اس میں اتنے اصول ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک قاعدہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. ایک قاعدہ بڑا رہنما آپ کے لیے بہت ہی عظیم اصول کے طور پر آپ کو بیان کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ثواب کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، اللہ اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے اس میں دلیل نہیں ملتی، لیکن منع بھی تو نہیں ہے نا، منع بھی تو نہیں ہے. عید میلاد النبی مناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ منع تو نہیں ہے نا، محرم میں سوگ مناتے ہیں، منع تو نہیں ہے نا. تو یہاں میں ایک رہنما اصول آپ کو بتاتا ہوں، اسے نوٹ کر لیں آپ. رہنما اصول یہ ہے کہ 3 حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے. سب سے پہلی بات، ایک معاملہ ہوتا ہے دنیا کا، ایک ہے معاملہ دین کا. دنیا میں ہر چیز جائز ہے آپ کے لیے، دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز جائز ہے آپ کے لیے، منع کی دلیل چاہیے. ہر چیز حلال ہے، حرام کے لیے دلیل دینی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، حرام کے لیے دلیل دینی ہوگی. دنیا کے تعلق سے اصل قاعدہ یہ کہ حلال ہے. ٹھیک ہے،
دین کے تعلق سے اصل یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، کوئی عمل نہیں کر سکتے. کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے، عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے. یہ دنیاوی امور نہیں ہے جس میں آپ کی مرضی ہے جو چاہے کر لے. منع کی دلیل ہے تو رکیں گے، وگرنہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. دین کا معاملہ ہے، قدم بھی اٹھائیں گے نا تو کچھ کرنے کے لیے دلیل دینا ہوگی، منہیات کی دلیل دینا ہوگی اور مامورات کی دلیل، یعنی اگر کچھ کرنا ہے تو اس کی دلیل، اور اگر کسی سے روکنا ہے تو اس کی دلیل دینا ہوگی. یہ ناجائز ہے دلیل دیں، یہ جائز ہے تو دلیل دیں. آپ دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کوئی کام اگر کرتا ہے تو اس کی دلیل دینا ہوگی. ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. جب ہر چیز واضح ہے تو پھر کچھ بھی کرنا ہے دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. زور کی 4 رکعت دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، نماز پڑھنی ہے دلیل ہونی چاہیے، زکات دینی ہے دلیل ہونی چاہیے، حج کرنا ہے دلیل ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے. ایک اصول یہ ہے، جب عمل ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول وسلم کا حکم ہے یا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اب 2 باتیں اس عمل سے تعلق رکھتی ہیں اور دونوں پر حدیثیں موجود ہیں. کسی بھی عمل کو جب ہم کریں گے نا تو اس کے 2 حصے ہوں گے. کسی بھی عمل کو آپ کریں گے تو 2 صورتوں سے خالی نہیں ہوگا. ایک ہے اس کی صورت ظاہر والی اور ایک ہے صورت اس کی باطن والی، اندر والی. ایک ظاہری حالت ہے، ایک پوشیدہ حالت ہے. ایک وہ جو نظر آ رہی ہے، دوسری وہ جو نظر نہیں آ رہی، جو دل میں ہے. مثال دے کر چلتا ہوں. فجر کی نماز، فرض نماز، اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تو سب کی دلیل موجود ہے. فجر کی نماز بھی ثابت ہے، سب معلوم ہے. 2 رکعت بھی سب کو معلوم ہے، دلیل ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا، یہ بھی معلوم ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مستثنا ہے وہ مستثنا ہے، ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس نماز کے 2 معاملے ہیں. ایک ہے ظاہر، یہ عمل جب میں کروں گا اس کی جو ظاہری صورت ہے وہ کیسی ہو اور جو باطنی صورت ہے وہ کیسی ہو. یہ جو پہلی حدیث ہے وہ ثابت شدہ عمل کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے بارے میں، کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے. جو اس کی پوشیدہ حالت ہے نا اس عمل کی، وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے نا تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا، سرے سے شمار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عمل ثابت تھا، اس کی باطنی صورت کے لیے جو دلیل تھی، جو چیز ضروری تھی، وہ اس حدیث نے بیان کر دی. اب تیسری چیز، عمل ثابت ہے، اس کا باطن اخلاص پر مبنی ہے، اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، اس کی حدیث بھی موجود ہے. نبی الاسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث بڑی معروف ہے، صحیح مسلم میں بھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا، جس پر عمل ہم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے، ناقابل قبول. اس حدیث میں یہ بتایا گیا کوئی بھی عمل کریں گے اس کا ظاہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے. عمل ثابت تھا، باطن میں اخلاص آ گیا، ظاہر میں اتباع سنت ہونی چاہیے. فجر کی نماز پڑھ لوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نماز بھی ثابت، اخلاص بھی ہے، لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی سے. ہاتھ نہیں باندھوں گا، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھوں گا، کوئی سورت نہیں پڑھوں گا، رکوع کی دعا نہیں پڑھوں گا، سجدے کی دعا نہیں پڑھوں گا، لہذا میں ایسی نماز پڑھوں گا. پڑھ لیں آپ ایسی نماز، ہو جائے گی قبول؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے. قبلہ رخ نہیں ہوتا، میں ادھر رک کر کے نماز پڑھوں گا. اخلاص ہے، محبت ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، فجر کا وقت پڑھ رہا ہے، فجر کے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن قبلہ ادھر نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں، عمل قبول نہیں ہوتا. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے، جو یہ کہتے ہیں نا منع نہیں ہے. عبادت کے اندر کچھ کرنے کی دلیل دینی ہے، کچھ
کرنے کی دلیل دینی ہے. ٹھیک ہے, میں ایسے آپ کو کہہ سکتا ہوں فجر کی 4 رکعت فرض پڑھیں آپ, منع تو نہیں ہے. کون سی چیز سے روک سکتے ہیں آپ؟ زور کی 8 فرض رکعت ہیں, منع تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, جمعے کی نماز رات کو پڑھیں گے 12 بجے, منع تو نہیں ہے. یہ منع نہیں ہے تو ایسا قاعدہ سب لبٹ جائے گا. اس لیے جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کا ثبوت ہونا چاہیے, آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم کم و بیش 500 زائد یا کم افراد ہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے معافی ضمیر کو جانتا ہے اپنے دل میں, میں جو عبادت کرتا ہوں میرے پاس کیا دلیل ہے اس کی. میں جس طریقے سے عبادت کرتا ہوں, آیا کیا میں نے اپنی آنکھوں سے اس دلیل کو پرکھا ہے, دیکھا ہے, اس کا جائزہ لیا ہے؟ کون مطمئن ہے؟ یہ چیز ہے عمل کا ثابت ہونا دلیل کے ساتھ. پھر عمل کا باطن اس پہلی حدیث کے مطابق اخلاص پر مبنی ہو اور عمل کا ظاہر اتباع سنت کے مطابق ہو, تو یہ عمل عند اللہ قبولیت کا درجہ پا جائے گا. ایک شرط بھی ختم ہوئی, مثلا سنت کے مطابق آپ کام کرتے ہیں, سنت کے مطابق اخلاص بھی ہے, لیکن جو عمل آپ کر رہے ہیں, مثلا زور کی نماز آپ 12 بجے پڑھتے ہیں, ٹائم ہو رہا ہے 12:30 بجے, 11:45, آپ پڑھ رہے ہیں 12 بجے, سنت کے مطابق پڑھی, اخلاص ہے, کیا وہ عمل قبول ہو جائے گا؟ نہیں, کیونکہ وہ عمل اس وقت ثابت ہی نہیں ہے. وقت بھی ٹھیک ہے, اخلاص بھی ہے, لیکن اتباع سنت نہیں ہے, قبول کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں مسجد نبوی میں ایک شخص نے اللہ کے رسول کے سامنے 3 دفعہ نماز پڑھی تھی, تینوں دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نماز ہی قبول نہیں ہے, جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. پہلی دفعہ ٹرائی کی, دوسری دفعہ پھر بہتر ٹرائی کی ہوگی, تیسری دفعہ اس سے اچھی ٹرائی کی ہوگی, لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قبول نہیں ہے, دوبارہ پڑھو, دوبارہ پڑھو. چوتھی بار کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے مجھے بہتر نماز کا طریقہ سکھا دیجیے, میں اس سے بہتر نہیں جانتا. نماز کیوں رد ہو گئی؟ سنت رسول کے مطابق نہیں تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرق صرف اتنا تھا, رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں تھی, باقی ساری چیزیں ٹھیک تھی. رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں تھی, اطمینان نہیں تھا, اعتدال نہیں تھا, کوے کی طرح جھٹکے نہیں مارنے, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ کمی تھی, آپ نے نماز کو ریجیکٹ کر دیا. میری نماز میں کتنی کمی ہوتی ہے, کتنی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہوں, پھر میری وہ 20 سال 30 سال 40 سال کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, واللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول سب سے بہترین نمونہ ہے, سب سے بہترین نمونہ. امید ہے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے بہت ساری باتیں. اب ہم اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. مختصر سا تعارف پیش کر دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ اکرام میں سے یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں محدثین صحابہ میں سے جو ہیں, کثیر روایات بیان کرنے والے. بہت سارے صحابہ ہیں, انس بن مالک, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, جابر بن عبداللہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ. سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. اچھا, ان کا نام ہے, نام میں بڑے اختلاف ہیں, لیکن ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخر سواد کے ساتھ, عبد الرحمن بن صخر سواد خارا. کنیت ابو ہریرہ تھی, چونکہ بلی سے زیادہ ان کو ایک شغف تھا, اسی وجہ سے ابو ہریرہ ان کا لقب پڑ گیا. اب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بلیوں سے ایسا پیار کیا جائے کہ بس بلیوں کا ہی ہو کر رہ جائے بندہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نہیں ہے کہ بلیوں سے اتنا پیار کہ بس بلیاں ہی پالنا ان کا مشغلہ تھا، بالکل نہیں. ایک شفقت تھی، ایک لگاؤ تھا. ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے، ایک صاف ستھرا جانور ہے یہ، لیکن کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ کیئر وہ بلی کی کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ ان کو غسل اور طہارت کی فکر بلی کی ہوتی ہے، عبادت کی فکر نہیں ہوتی، بلی کی فکر ہوتی ہے ان کو. یا کوئی بدنصیب ہے بیچارہ تو وہ کتوں سے پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی اتنی پرواہ نہیں ہوگی جتنی کتوں کی ہوگی. اور کتا اگر کوئی شوقیہ پالتا ہے، صبح اور شام، ایک صبح اور ایک شام، دو قرات 24 گھنٹے اس کے اجر سے نکل جاتے ہیں. اور ایک قرات کا وزن کتنا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر. صبح اور شام جا رہے ہیں، شوقیہ پالنے والا. بہرحال ان کی جو ولادت ہے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 11 سال پہلے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے، نبی بننے سے 11 سال پہلے پیدا ہوئے. مدینہ میں ہجرت کر کے جب صحابہ کرام گئے، ہجرت کا 6واں سال تھا، خیبر کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، 6-7 ہجری. اور ان کی جو عمر ہے، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 58 ہجری میں ہوئی ہے. 58 ہجری میں ان کی کل عمر بنتی ہے 78 سال. مدینہ میں مشہور قبرستان ہے جیسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جبکہ یہ حدیث میں کوئی نام نہیں ہے جنت البقیع. بقیع الغرقد، غرقد غین را قاف دال، غرقد، بقیع الغرقد قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی ہے. تو 6 یا 7 ہجری، بعض نے 7 بعض نے 6 ہجری کا ان کے اسلام کا جو وقت بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحبت ہے نا وہ صرف 4 سال ہے، صرف 4 سال رہے. پھر جب مسلمان ہوئے اس کے بعد دین سے ایسی محبت، حدیث سے ایسی محبت ہوئی کہ اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا بچھونا حدیث کو بنا لیا. اللہ کے رسول کے فرامین کو سنا کرتے تھے، آپ نکلتے تو آپ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول کسی وقت گھر سے نکلے اور حدیث بیان کرے میں موجود نہ ہوں. کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہم پڑھتے ہوئے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں کھانے کی پینے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. بس حدیث پڑھ لوں، حدیث سمجھ لوں، یاد کر لوں، یہی پرواہ ہوتی تھی. اسی وجہ سے کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیوانہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم مجھے کوئی دیوانگی نہیں تھی، اس بھوک کی وجہ سے میں بھوک برداشت نہیں کر پاتا. ایک دفعہ اس قدر شدید بھوک لگی، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر مانگا نہیں. یہ عزت نفس ہوتی ہے کہ انسان بیکاری نہ بنے، ہاتھ نہ پھیلائے. آیت پڑھی قرآن کریم کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو مسکینوں کو اپنی ضرورت کے باوجود بھی کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور اس کی صرف اور صرف جزا وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. شکریہ کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتے. ہم تو دینے کے بعد چاہ رہے ہوتے ہیں نا کوئی میری واہ واہ کرے، یار بڑی خدمت کی ہے اس نے، بڑا راشن تقسیم کیا اس نے. بھائی لوگ اپنی زندگی کا مصرف یہ بنا لیتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت پڑھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاید نہیں سمجھے، تشریح کر دی انہوں نے اس آیت کی کہ ابو ہریرہ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ مطلب یہ مطلب یہ مطلب. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم مطلب میں زیادہ جانتا تھا، لیکن جو خواہش تھی وہ پوری نہ ہوئی. پھر چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس آیت کو پڑھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور لا کر ان کو کھانا دیا، ان کی بھوک کو ختم کیا. یہ حالت ہوتی تھی. پریشان کس بات پر ہوئے؟ غور کیجئے، میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. پریشان کس بات پر ہوئے؟ پریشان اس بات پر ہوئے اللہ کے رسول جو حدیثیں پڑھتا ہوں نا وہ بھول جاتا ہوں.
حدیثیں یاد نہیں رہتی، کیا کروں؟ سنجیدہ طالب علم ایسا ہوتا ہے، اسے فکر ہوتی ہے سمجھ کیوں نہیں آ رہا، یاد کیوں نہیں ہو رہا، حفظ کیوں نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ جب میری مجلس میں آ کر بیٹھو چادر لے آنا۔ بیٹھے، چادر بچھا دی، جب مجلس ختم ہوئی آپ نے حدیثیں بیان فرما دی۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اکٹھا کرو اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کر، اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دو۔ ابو ہریرہ نے وہ چادر سینے کے ساتھ لگا دی۔ فرماتے اللہ کی قسم اس کے بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی نہیں بھول پایا۔ کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ حدیث کی کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیں، ابو ہریرہ کی حدیث موجود ہوگی۔ فقیہ امت ہیں، 5000 سے زائد احادیث مروی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، 5374 5374 احادیث مروی ہیں ان سے۔ ان کو ماں سے بڑا پیار تھا، لیکن ماں مسلمان نہیں تھی۔ دل میں یہی تڑپ تھی کاش یہ حق ان کو بھی پتا چل جائے، دعا کرتے تھے، لیکن ماں کے الفاظ وہ بہت ہی ان کے لیے زہریلے ہوتے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں، کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کر دیتی تھی کہ ان کو پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ماں نے کچھ جملہ ادا کیا جو ان کے لیے ناقابل قبول تھا، روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے وہ مسلمان ہو جائے۔ جو اسلام اور حق کی نعمت مجھے ملی ہے نا، میں چاہتا ہوں میری والدہ کو بھی مل جائے، میں نہیں چاہتا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اپنوں کے بارے میں یہ دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ جو دین مجھے ملا ہے میرے اپنوں کو بھی مل جائے تاکہ وہ جہنم کی آگ نہ بنے۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، وہاں سے بھاگ پڑے، گھر پہنچے، دروازہ بند تھا، نہانے کی آواز آ رہی تھی، پانی کے گرنے کی۔ فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو۔ نہا کر جیسے والدہ باہر نکلی، کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ، وہیں سے واپس دوڑ پڑے اور اللہ کے رسول کو جا کر خوشخبری دی، اللہ کے رسول میری والدہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی، اے اللہ میرے سے ابو ہریرہ کو اور اس کی والدہ کو اہل ایمان کی محبوب شخصیات میں شمار فرما دے۔ جو بھی مومن ہے وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے اور اس کی والدہ سے محبت کرے، اور ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تمام صحابہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ان کی والدہ سے محبت ہے، اہل ایمان سے محبت ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو کل قیامت کے دن سرخرو کرے گی۔ اور یاد رکھیں یہ قاعدہ، المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی جو فیورٹ شخصیات ہیں، اس کی پسندیدہ جو شخصیات ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کو انہی میں شامل فرما دے گا۔ اگر ہماری فیورٹ شخصیات یہ صحابہ اکرام ہیں تو یقین جانے کل قیامت کے دن ان کی فہرست میں اللہ رب العزت ہمیں شامل فرما دے گا، ان کا جو ان کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ ان کے شاگرد تھے حمام بن منبہ، حمام بن منبہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ بہت سارے شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہ وہ واحد شاگرد ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث کو نقل کر کے تحریر کیا ہے، ایک صحیفہ تیار کیا جس کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ، موجود ہے آج بھی۔ اس کے اندر جو احادیث ہیں، دیگر احادیث جو جتنی بھی کتب ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں موجود احادیث اور صحیفہ حمام بن منبہ میں موجود احادیث ایک جیسی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بے وقوف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو تو لکھا گیا تیسری صدی میں جا کر، 250 سال بعد، 300 سال بعد،
تو لہذا حدیثوں کا کیسے اعتبار کر لیں؟ وہ بے وقوف لوگ ہیں. احادیث اللہ کے رسول کے دور میں لکھی گئی، صحابہ کے دور میں لکھی گئی. ابو ہریرہ کے شاگرد نے ابو ہریرہ سے ان احادیث کو تحریر کیا جو صحیفہ حمام بن منبہ میں وہ نے نقل کیا، اور ان میں موجود احادیث امام بخاری میں کہ صحیح بخاری میں موجود احادیث کے ساتھ موافقت کی جائے تو وہی ہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے. حدیث کا انکار کرنے والے جو بہانے تراش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. وہ اسلام کو جو مشرق کے یعنی جو مستشرقین ہیں، اسلام کے خلاف جو محاذ جنہوں نے کھڑا کیا، جو انہوں نے اشکالات پیش کیے، اعتراضات اٹھائے، یہ نام نہاد مسلمان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر انہی اعتراضات کو اٹھا کر حدیث کا انکار کرتے ہیں. ہم قرآن پر ایمان لائیں گے، حدیث ہم نہیں مانتے. دین پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. حدیث قرآن کا لازمی جز ہے، ایک ساتھ ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے. اب آتے ہیں ترجمے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یقبل اللہ قبول نہیں کرتا صلاۃ احدکم، تم میں سے کسی ایک کی نماز نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی نماز اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، جب بھی وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی شخص نماز اس نے شروع کر دی ہے، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت اس نے شروع پڑھ لی ہے، اس نے اب تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، تشہد میں ہے، سجدے میں ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز بھی ختم، نماز قبول نہیں ہوئی. کیا کرنا ہوگا؟ نیا وضو کرے گا اور پوری نماز دوبارہ پڑھے گا. وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں یہ کہ جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے وضو کر کے شروع کر دے گا، بالکل نہیں. دوبارہ شروع کرے گا، شروع سے پوری نماز پڑھے گا. ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں کہ جہاں تک پڑھ لی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرے گا، بالکل نہیں. مسائل کیا ہیں؟ پہلا مسئلہ لکھیں، بے وضو کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے. بے وضو انسان کی نماز جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے، جب تک وہ وضو نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، وضو نماز کی یا طہارت نماز کی بنیادی شرط ہے. چاہے وہ زمین کی طہارت ہے، چاہے وہ لباس کی طہارت ہے، چاہے وہ جسم کی طہارت ہے، بنیادی شرط ہے. تیسرا مسئلہ، بے وضو ہونے سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کالعدم. ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی وقت ہو، نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک طہارت شرط ہے. کسی بھی موقع پر طہارت نہ ہوئی نماز نہیں ہوگی، چاہے سلام پھیرنے سے پہلے کیوں نہ ہو. اگرچہ بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے ساری دعائیں پڑھ لی، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، آپ اگر ہوا بھی خارج کر دیتے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے، کہہ کا لگا کر آپ ہنس پڑے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے. ایسے خامہ کا باطل ہے، باطل. سلام سے نماز ختم ہوتی ہے، خروج الری سے نہیں، ہوا خارج کرنے سے نہیں، کہہ کے لگانے سے نہیں، ہنسنے سے نہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے نہیں. یاد رکھیں، سلام پھیریں گے تو نماز مکمل ہوگی. اس سے پہلے اگر ایسی حرکت کی آپ نے، باتیں کرنا شروع کر دی، ہنسنا شروع کر دی آپ نے، ہوا خارج ہو گئی، آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی.
ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے باتیں کچھ. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی ہماری. نیک عمل, کسی سے دعا کرانا ایک وسیلہ تو نہیں ہے. کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے زندہ افراد سے, لیکن وہ وسیلہ تو نہیں ہے. جی فرض ہے, نفل ہے. آخری رکعت میں بھی اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز ختم ہوگی, شروع سے دوبارہ پڑھنی ہوگی. جی کہہ کے لگانے سے وضو نہیں, نماز ٹوٹتی ہے. دیکھیے اگر آپ کو ہوا آ رہی ہے یا پیشاب آ رہا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. پہلے ان دونوں سے فارغ ہونا ضروری ہے. طہارت نماز کے لیے شرط ہے, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اگر آپ احادیث کو عربی میں یاد کر لیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. دنیا جہاں کی بہت ساری باتیں ہم یاد کرتے ہیں, اگر حدیث کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ چہرے کی تازگی کا سبب ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. میں سوال پڑھ نہیں پا رہا, بڑے سپیڈ سے اور ہر ایک کر رہا ہے, تو پہلے اگر اس کچھ جواب آ جائیں. جی جی بالکل ایسا ہے. قرآن کا حفظ شرط نہیں ہے حدیث یاد کرنے کے لیے. اگر آپ کو ایک چھوٹی سی سورت بھی یاد ہے تو پھر بھی آپ حدیث حفظ کر سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جی. جتنی بھی حدیثیں یہاں پڑھ رہے ہیں وہ بخاری مسلم کی ہیں. جی اگر صرف سجدہ ہے نا تو میٹرس پر کیا جا سکتا ہے, بشرط یہ کہ یقین ہو کہ یہ پاک ہے. اگر صرف سجدہ ہے, نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ اس میں وہ اونچ نیچ ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, اگر وہ لیٹ بھی ہو جاتی ہے نماز تو انشاءاللہ عشاء کی نماز ہے نا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ ماشاءاللہ یاد کریں, آپ سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ, سب یاد کریں. نہیں, جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں آپ کے, انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے ان کا. ہم ساری چیزیں ایک ہی دن میں نہیں سیکھنی, ہم نے پورا سال سیکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات کے جواب وہیں آئیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.